فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. جامعہ صدیقیہ میرا مادر علمی ہے. اسی کی چٹائیوں پر بیٹھ کے میں نے دین کے سورج سے کچھ کرنیں حاصل کی تھی. آج فضلاء کی تعداد دیکھ کے دلی خوشی اور قلبی مسرت محسوس ہوئی. اللہ ہمارے مادر علمی کو مزید ترقیاں اور زیادہ عروج عطا فرمائے. میرے لیے ہمیشہ یہ مسئلہ رہا کہ جب سامعین تھک جاتے ہیں تو سب سے آخر میں مجھے لایا جاتا ہے یہ کہہ کے بلا تاخیر میں نے کل
خطبہ جمعہ اپنے دوسرے مادر علمی گلشن شیخ القرآن میں دینا ہے۔ ساری رات سفر کروں گا، اللہ خیریت سے وہاں پہنچا دے۔ اللہ نے جتنے پیغمبر اور جتنے رسول اور جتنے نبی اس دنیا میں بھیجے وہ سب انسان تھے اور بشر تھے۔ کسی نوری کو اللہ نے نبوت نہیں دی اور کسی جن کو اللہ نے رسالت عطا نہیں کی۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ کسی نبی کو جائز نہیں، کسی نبی کو لائق نہیں۔ کیا جائز نہیں اس کا آگے ذکر کیا، وہ میرا موضوع نہیں۔ کسی نبی کو جائز نہیں، مناسب نہیں، لائق نہیں، کسی نبی نو یہ گل ڈھکدی نہیں۔ کسی بشر کو مولا کون بشر؟ فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر کو اللہ کتاب دے، والحکم، جس بشر کو اللہ حکم دے، والنبوۃ، اور جس بشر کو اللہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی۔ اگر کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی یہاں ہے، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ضد نہیں، اناد نہیں، ہٹ دھرمی نہیں، اسے اس کے علماء نے سمجھایا کہ نبی بشر نہیں ہوتے، جو نبی کو بشر کہے وہ گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 کہتی ہے، میں نے نبوت کسی جن کو بھی نہیں دینی، کسی نوری کو بھی نہیں دینی، میں نے نبوت دینی ہی بشر کو ہے۔ کوئی جھگڑا نہیں، ہمارے اس دوست کی مرضی ہے، اپنے خطیب کی بات مان لے یا رب کے قرآن کی مان۔ سارے نبی کیا ہوتے ہیں؟ ہم بھی تو بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، پھر نبی بھی بشر ہوتے ہیں، تو فرق کیا رہا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا۔ فرق یہ ہے
کہ اللہ نبیوں کو کچھ ایسے اوصاف عطا کرتا ہے جو باقی انسانوں کو عطا نہیں کرتا۔ وہ ان اوصاف کی وجہ سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ میں کس کس وصف کا ذکر کروں؟ آج صرف ایک وصف کا ذکر کر کے آگے جا کے ربط لگاؤں گا تو آپ سوچیں گے کہ تمہید کہاں سے باندھی اور پہنچا کہاں۔ ان اوصاف میں ایک وصف انبیاء کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا خواب بھی قطعی ہوتا ہے، ان کا خواب حجت ہوتا ہے، ان کا خواب دلیل بنتا ہے، ان کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ ہمارے خواب کی انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے، انبیاء کے سوا کسی صحابی کا خواب، کسی تابعی کا خواب، کسی امام کا خواب، کسی ولی اللہ کا خواب، کسی عالم کا، حافظ کا، قاری کا، خطیب کا، کسی کا خواب بھی دین میں حجت نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا اور فلاں بزرگ نے یہ خواب میں کہا تھا، خواب صرف نبی کا حجت ہے، نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت اور وحی اور دلیل کا درجہ یہ تو ان سمجھ نہیں آندی تے بندیالوی تو ان چٹکی سمجھا دینا، ابھی سمجھا دیتا۔ کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی نیک بندہ رات خواب میں دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو پھر ضروری ہے نا کہ صبح اٹھے، باغ میں جائے، بیٹے کو لٹائے، چھری اس کے گردن پہ رکھے، ضروری ہے نا؟ کر دینا ہاں ضروری ہے۔ رات خواب میں دیکھے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو ضروری ہے کہ صبح بیٹے کو لے جائے، وہاں لٹائے، چھری ہاتھ میں پکڑے، کوئی ضروری نہیں۔ اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو بس یہی فرق ہے عام مومن کے خواب میں اور اللہ کے نبی کے۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کا خواب دلیل بنتا ہے، وہ ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ تو ہنتے سن تاں راتی خواب آنے جدا گوبھی کھا کے سو گئی، وہ گیس چڑھتی ہے تو بندے کو خیال آنے لگ جاتے، تو اڈے ساڈے خواب ہی ہو جائے نہیں الا ماشاءاللہ۔ نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت، پکا لو اس مسئلے کو، کسی کا خواب دلیل، صرف نبی کا خواب۔ نبی پاک نے خواب میں دیکھا کہ میں 1400 میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، صحابہ کو بتایا، صحابہ نے عمرے کی تیاری شروع کر، آپ لے کے حدیبیہ میں پہنچے، کفار نے کہا ہم تو نہیں آنے دیں گے، آپ بغیر عمرہ کیے واپس آ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خواب تے ویکھے اسی بھئی عمرہ کر رہے ہیں تے بغیر عمرہ کیتے واپس۔ میرے نبی نے فرمایا یہ رب نے کب کہا تھا کہ اسی سال؟ یہ تو نہیں کہا تھا کریں گے، اگلے سال میرے نبی نے وہ عمرہ کیا جسے کہتے ہیں عمرۃ القضاء۔ ایک بات یہیں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو عمرۃ القضاء میرے نبی نے کیا تھا یہ 7 ہجری میں کیا، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں، عمرۃ القضاء 7 ہجری میں، فتح مکہ 8 ہجری میں۔ فتح مکہ سے 1 سال پہلے میرے آقا نے عمرۃ القضاء کیا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی میرے آقا نے سعی کی،
मरवा पे बैठे हैं 7वां चक्कर मुकम्मल करके, सारे काम हो चुके हैं, सिर्फ अपनी जुल्फें तरशवानी है, सिर्फ हिजामत करवानी है, बाल कटवाने हैं। सारे सहाबा मौजूद, हजरत अबू बकर भी, हजरत उमर भी, हजरत उस्मान भी, हैदर कर्रार भी, खालिद इब्ने वलीद भी, हजरत तला भी, हजरत जुबैर भी, हजरत बिलाल भी, सब मौजूद थे। ये जितने तलबा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, शेखुल हदीस बैठे हैं, उठा बुखारी। मैं किसी तारीख की किताब का हवाला नहीं देना चाहता, बुखारी उठाओ जो अहले सुन्नत की सबसे मोतबर किताब है। उस बुखारी में लिखा हुआ है कि मरवा पे बैठे हुए मेरे नबी की जुल्फें तराशने वाले का नाम मुआविया था। गलतियां गिनवाना मुआविया की बड़ी आसान है, तनकीद करनी बड़ी आसान है। कभी लोगों ने भी सुनाओ ना, सारी बुराइयां सुनाने में लगे हुए हो, ये काम गलत किया, ये काम गलत किया, ये भी तो सुनाओ ना कि मरवा पे बैठे हुए मेरे नबी की जुल्फें किसने तराशी थी। कहां लिखा हुआ है? और से बोलो, कहां लिखा हुआ है? ये तुम नहीं सुना सकते हो। तुम अगर ये सुनाओ ना तो तुम्हारा वो झूठ पकड़ा जाता है। मुआविया तो फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे, वो तो मजबूरी का ईमान था। फतह मक्का से 1 साल पहले जो मरवा पे बैठे हुए मेरे नबी के बाल मुबारक काट रहा है, ईमान नहीं लाया था तो बाल किस लिए काटे थे? ये उम्रतुल कज़ा मेरे नबी ने किया। जो ख्वाब में देखा वो हो के रहा। नबी का ख्वाब हुज्जत होता है, नबी का ख्वाब दलील बनता है, नबी का ख्वाब कती होता है। कती हमारे ख्वाबों की तरह नहीं होता। अगर ये तमहीद आपको समझ आ गई है तो फिर उठाइए बुखारी। 6 जगहों पर इमाम बुखारी इस हदीस को लाए हैं। कितनी जगहों पे? 6 जगहों पे कि मेरे आका मदीने में अपनी एक खाला के यहां दोपहर के टाइम चले जाया करते थे। वो आपने उलमा से सुना है कि गर्मी का मौसम होता था और आपको पसीना आता था, तो आपकी वो खाला पसीना जमा करती थी, एक शीशी में बंद करती थी, और फिर आपकी आंख खुली। आपने पूछा खाला क्या कर रही हो? तो कहने लगे या रसूला गरीब आदमी है, खुशबू लेने की सकत नहीं है। कभी बरादरी में शादी हो तो अपनी बच्चियों को तैयार करके यही पसीना खुशबू में मिला के उनके जिस्म पे लगा देती हूँ। जहाँ से गुजरती हैं ना, औरतें रोक रोक के पूछती हैं ये खुशबू कित्थों मंगाई जी। ये वही मेरे नबी की खाला है। इसके घर में मेरे नबी दोपहर के टाइम आराम कर रही हैं और मेरे नबी सो गए। और सोने के बाद जब मेरे नबी उठे हैं ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट है। मेरे नबी मुस्कुराए। खाला ने पूछा या रसूल्लाह आज बड़े खुश हो, चेहरे पे मुस्कुराहट है। फरमाया खुश क्यों ना हूं, मुझे ख्वाब में दिखाया गया। और नबी का ख्वाब क्या होता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मुझे ख्वाब में दिखाया गया मेरी उम्मत का लश्कर, पहला लश्कर जो समंदरी जंग लड़ेगा, बहरी जिहाद करेगा, वो समंदर की लहरों पर, तख्तों पर इस तरह बैठे होंगे जैसे बादशाह तख्त पे बैठा करता है, तख्त पे बैठा करता है। मुझे वो लश्कर दिखाया गया, ख्वाब में वो लश्कर मुझे दिखाया गया। मेरे आका ने फरमाया अव्वलो जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ून अल बहरा कद औजबू, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो बहरी जंग करेगा, रब ने उस पूरे लश्कर पे जन्नत को वाजिब कर दिया है। बुखारी में कितनी जगहों पे आया?
बोलो तो सही। बुखारी में कितनी जगहों पे आया? उठा बुखारी, फिर उसकी शरह उठा, फिर पढ़। सिर्फ गलतियां गिनवाने में लगते हो, बुराइयां चुनते हो, ये काम गलत किया था, ये काम गलत किया था, ये काम गलत किया था। कभी ये हदीस भी तो सुनाओ ना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, दौरे खिलाफत में, हजरत मुआविया ने दरख्वास्त की थी, अमीरुल मोमिनीन, ये जो रूमी लोग हैं उनके पास बहरी बेड़ा है, वो बहरी बेड़े के ज़रिए, कश्तियों के ज़रिए हमारे साहिली इलाके पे आते हैं, लूट मार करके हमारे बंदों को मार के कश्तियों के ज़रिए वापस भाग जाते हैं। हम उनका पीछा नहीं कर सकते, हमारे पास कश्ती कोई नहीं, बहरी जहाज कोई नहीं, मुझे इजाज़त दो, मैं रूमियों का मुकाबला करने के लिए बहरी बेड़ा तैयार, समंदर की लहरों में इनसे दो दो हाथ करते हैं। हजरत उमर ने इजाज़त नहीं दी, फरमाया मैं समंदर की लहरों से खेलने की तुम्हें इजाज़त नहीं देता। हजरत उस्मान के ज़माने में दौरे खिलाफत में फिर दरखास्त की। हजरत उस्मान ने कहा वो जो बहरी बेड़ा है रूमियों के पास, उसमें कितनी कश्तियां हैं कि 600 कश्तियां उस बहरी बेड़े में। हजरत उस्मान ने कहा तुम्हें 1 साल की मोहलत है, 1 साल की, 1 साल में मुझे बहरी बेड़ा तैयार चाहिए, सिर्फ 1 साल में। गुजरांवाला के लोगों, खुदा के लिए सोचिएगा, साइंस का दौर नहीं, बिजली नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, आरे से दरख्त काटने हैं, फिर उसे चीरना है, तख्ते बनाने हैं, फिर उसे कील लगाने हैं, फिर उसको कश्तियां बनानी है। ये तो दौर नहीं था कि मिनटों सेकंडों में हर चीज बन जाए, मुश्किल का दौर था, तरक्की का जमाना नहीं था। उठा तारीख की किताबें, 9 महीने के बाद मुआविया ने पहला इस्लामी बहरी बेड़ा समंदर की लहरों के हवाले किया, जिसमें 1700 कश्तियां थी। कभी लोगों को यह भी बताओ, सिर्फ तुम्हें एक ही बात याद रह जाती है, हज़रत अली से जंग की थी जी, हजरत अली से जंग की थी, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुलह से पहले की थी कि बाद में की थी? ये बड़ा मुश्किल सवाल। हजरत हसन ने जो मुआविया से सुलह की थी, ये उस जंग के बाद थी कि पहले? जाहिर बात है हजरत हसन बाद में आए, हजरत अली शहीद हो गए, फिर हजरत हसन पर सर इक्तिदार आए, दौरे खिलाफत उनका चला, उन्होंने फिर मुआविया से सुलह की या नहीं की? आए कोई बंदा और इनकार करे इस बात का? हजरत हसन ने सुलह की। ए तैन पता लगा भी हजरत अली नालो लड़े सन, हजरत अली दे पुत्रा नू पता नहीं सी, तुझे पता चला, तू ज्यादा मुहिब आ गया हजरत अली का, हजरत हसन से तू ज्यादा मुहिब है। खुदा गवाह है, मेरे इस जुमले को पता नहीं किस में तोलेंगे आप। बंदियालवी कहता है हजरत अली के दोनों बेटों ने हजरत मुआविया से सुलह करके और उनके हाथ पर हाथ रख के पिछले सारे धोने धो देते, खत्म। अगर आखण जरूरत ही नहीं, नवी आंखों तो मैं मुतमईन हूं। मैंने तो मुआविया की जंग लड़ी, अब भी लड़ रहा हूं। सिर्फ गलतियां चुनते रहते हो। तुम में और मुझ में फर्क ये है, तुम में और मुझ में फर्क ये है, तुम
تم معاویہ کی سیرت کو شروع کرتے ہو حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنے سے، اور بندیالوی معاویہ کی سیرت کو شروع کرتا ہے نبوت کے دور سے۔ تجھ میں اور ہم میں فرق یہ ہے، تجھے صرف وہ بات یاد رہی کہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ حضرت علی کے مقابلے میں تو ایک خاتون بھی آئی تھیں۔ کون تھی؟ بولو، زور سے بولو، جرأت کرنا، جرأت کرنا حضرت عائشہ کے متعلق۔ او جا ذرا اچھی ہے، اتھے پانی نہیں چڑھتا۔ جو کام حضرت معاویہ نے کیا وہی حضرت عائشہ نے کیا۔ اے حضرت شعیب دی قوم آر لین دے وٹے ہور تے دیون دے وٹے، یہ کم چھڑ دیو۔ جو کام معاویہ نے کیا وہی حضرت عائشہ نے کیا۔ معاویہ مجرم ہے تو حضرت عائشہ کے متعلق کیوں نہیں کہتا؟ کہہ کے دیکھنا، تجھے پتہ چلے، پھر لوگ تجھے کہیں۔ حضرت عائشہ کے متعلق کہنا جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا عائشہ یہ جبریل کھڑا ہے تجھے رب کا سلام کہتا ہے، جس کی پاک دامنی میں رب نے قرآن کی 18 آیتیں اتاری تھی۔ معمولی خاتون تھی؟ حضرت عیسیٰ پہ، حضرت مریم پہ تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ کو بلوا دیے۔ حضرت یوسف پہ تہمت لگنے لگی تو زلیخا کے چچا زاد بھائی کو بلوا دیا، وشاہد شاہد من آلہا، ان کو بلوا دیا۔ اور جب اس خاتون پہ تہمت لگی، رب نے کہا میں تو حاکم ہوں، فیصلے کرتا ہوں، لیکن ام المومنین کی بات آئی تو میں حاکم بن کے نہیں، وکیل صفائی بن کے اور مدینے میں اتر کے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کرتا ہوں۔ کبھی کہتے ہو حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور جو گروہ قتل کرے گا وہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا، عمار ان کو جنت کی طرف شرم کرو، تم اہل سنت کہلاتے ہو۔ حضرت معاویہ کے گروہ میں کون تھا؟ کون تھے حضرت معاویہ کے گروہ میں؟ صحابی نہیں تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ صحابی نہیں تھے؟ حضرت معاویہ کے لشکر میں صحابی نہیں تھے؟ تھے؟ یہ جہنم کی طرف بلاتے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم روایتوں کی تعویل نہیں کرتے ہو، تعویل کرو نا روایتوں کی، اور صحابہ کو قرآن کے رنگ میں دیکھو کہ قرآن صحابہ کے متعلق کیا کہتا ہے۔ پہلا بحری بیڑا، اس کا موجد کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اسلامی پہلا بحری بیڑا بنانے والا کون ہے؟ تو پھر ہم اہل سنت کا یہ مطالبہ ہے کہ نیوی میں، پاکستان کی جو نیوی ہے اس میں نشان معاویہ رکھا جائے، اس لیے کہ بحری بیڑا بنانے والا، اسلامی بحری بیڑا بنانے والا کون ہے؟ امیر معاویہ۔ وہ جس لشکر کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، اور میرے نبی کی خالہ نے اس بشارت کو سن کے کہا تھا یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میں انچ کر دے وے، جن پر جنت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی، اللہ مجھے ان میں کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا خالہ تم ان میں سے ہو گئی، تم ان میں سے۔ اس جنگ میں وہ بھی شریک تھی، کجاوے سے گری، گردن پھنسی، جام شہادت نوش کر گئی۔ یہ شامل تھیں اس لشکر میں، جس لشکر میں شامل ہونے کے لیے بڑے بڑے صحابہ آئے کہ یہ وہ لشکر جا رہا ہے جس پر رب نے جنت کو کیا کر دیا؟ واجب کر دیا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شامل ہیں۔ پھر بتاؤ نا اس لشکر کا سالار کون ہے؟
یہ باتیں بھی تو لوگوں کو بتاؤ نا. جس لشکر پہ میرے نبی نے جنت کے واجب ہونے کا کہا تھا، میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا، رب نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے. یہ لشکر جب روانہ ہوا، اس کا کمانڈر معاویہ ہے، اور نبی پاک کی بشارت کی روح سے ان پر جنت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے. نبی کا خواب دلیل بنتا ہے. صرف غلطیاں گنواتے رہتے، غلطیاں چنتے رہتے ہو، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا. تم کون ہوتے ہو؟ یہ جن بچوں نے پڑھا ہے، یہ حدیث پڑھی ہے، کلاس لگی ہے، ان کے اساتذہ ہیں جنہوں نے پڑھائی ہے. اگر بیر چھولے بیچنے والا یا چھلیاں بیچنے والا وہ آئے اور وہ کہے انہاں طالباں دا میں امتحان لینا، چھولے بیچنے والا وہ کہے ان طالب علموں کا میں نے امتحان لینا ہے، لوگ کہیں گے پاگل ہو، کلاس بڑی اونچی ہے، تین اس نال مس کوئی نہیں، ان کا امتحان کوئی شیخ الحدیث لے گا، ان کا امتحان کوئی بڑا عالم لے گا. کلاس جتنی اونچی ہوتی ہے نا، ممتحن بھی اتنا اونچا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے. پرائمری سطح کا الگ، مڈل سطح کا الگ، میٹرک کا الگ، ایف اے کا الگ، بی اے کا الگ، ایم اے کا الگ. کلاس جتنی اونچی ہوتی چلی جاتی ہے، ممتحن بھی اتنا ہی قابل اور اونچا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے نبی نے جو کلاس پڑھائی تھی نا، میرے نبی نے جو کلاس پڑھائی تھی. چلو تھوڑا سا مدرسے کی بات کریں یار، کیونکہ مدرسے کا جلسہ ہے. وہ پہلا مدرسہ جس کا نام تھا بیت اللہ، کیا نام تھا؟ بیت اللہ، جس کو بنانے والا خلیل اللہ، جس کو بنانے والا خلیل اللہ، جس مدرسے کا محتمم خود اللہ. پھر میرے ساتھ ذرا دہرائیے گا، مدرسے کا نام بیت اللہ، بنانے والا خلیل اللہ، مدرسے کا محتمم خود اللہ، اس مدرسے میں پڑھانے والا محمد الرسول اللہ. مدرس کون ہے؟ معلم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. جو نصاب پڑھایا گیا وہ ہے کتاب اللہ، جو نصاب پڑھایا گیا وہ ہے کتاب اللہ. کتنے لوگ بندیالوی کی بات کو سمجھیں گے؟ جو کلاس پڑھنے کے لیے آئی، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ. جو کلاس پڑھنے کے لیے آئی وہ کیا تھی؟ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ. کبھی کبھی بار بار تکرار ہو تو لوگ کہیں گے بھئی بار بار یہی بات کرتا ہے. نہیں، ہر بار کہنے میں مزہ ہوتا ہے. قرآن میں رب نے بھی تو سورۃ رحمان میں بار بار کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کبھی کبھی اس میں لذت ہوتی ہے، اس میں مزہ ہوتا ہے، اس میں حظ ہوتا ہے. اولئک حزب اللہ مانا ہے میرے پیارے پیغمبر، اے یار تیرے نے تے لشکر میرا ہے، یار تیرے نے، یار تیرے نے تے فوج. صحابہ کس کی فوج ہے؟ صحابہ کس کی فوج ہے؟ اللہ کی. پاکستان کی فوج پر کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ پاکستان کی سرحدوں کی
وفادار نہیں، یہ کوئی نہیں کہتا، سیاسی طور پہ تنقید کر لیں گے۔ یہ کہنا کہ پاکستان کی فوج ملک کی سرحدوں کی محافظ نہیں، ملک کی سرحدوں کی وفادار نہیں، یہ کوئی نہیں کہتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کی فوج اپنے ملک کی سرحدوں کی محافظ وفادار نہیں ہے، غداری کا مقدمہ چلے گا، پھانسی کی سزا ہوگی۔ بندیالوی کہتا ہے اگر پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ وہ کس کا لشکر ہے؟ صحابہ کن کا لشکر ہے؟ تم کیا جانو صحابہ کو یارو، حد نہیں ہو گئی یار۔ اچھا یہ بتاؤ، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں کتنی نمازوں کا ثواب؟ 50,000۔ بیت اللہ میں پڑھیں 1,00,000۔ امام مسجد نبوی کا ہو، پڑھنے والا پیچھے میں ہوں، آپ ہیں، ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب۔ ظالم آدمی جب اسی مسجد میں آمنہ کا لال نماز پڑھاتا ہوگا اور جو لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوں گے تو ان پہ تنقید کرتا ہے، تو ان کی غلطیاں گنوانے میں لگا ہوا ہے۔ جو میرے نبی کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، جو میرے نبی سے مصافحے کیا کرتے تھے، جو میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، جو سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھتے تھے، ایک طبقہ ہمارے ملک میں وہ کہتے ہیں سن مدینے والے بلائے، وہ بیت اللہ میں صرف 2 دن رہتے ہیں، باقی وہ 28 دن 27 دن سب مدینے میں رہتے، وہ پھر بیت اللہ کے قریب نہیں آتے۔ یہ قسمت کی بات ہے۔ وہ جب واپس آتے ہیں تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں میری قسمت ویکھو، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے، میری قسمت ویکھو میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میری قسمت ویکھو میں اود دی پہاڑی ویکھ کے آیا، قبا ویکھ کے آیا، خندق ویکھ کے آیا، ان گلیوں کو دیکھ کے آیا ہوں جہاں نبی چلا کرتے تھے، اس محراب کو دیکھ کے آیا ہوں جہاں نبی کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے۔ تو مدینے دیاں گلیاں ویکھیں، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے، ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے۔ جو میرے نبی کے پیچھے سواری پہ بیٹھ کے آگے ہو کے اپنا سینہ میرے نبی کی پیٹھ سے ٹکرا دیا کرتے تھے، ان پہ تو تنقید کرتا پھرتا، صحابہ پہ تو تنقید کرتا ہے، ان کی تو غلطیاں گنواتا پھرتا ہے۔ وہ رب کا لشکر ہے، وہ رب کا لشکر ہے۔ صحابہ پہ تنقید، بولو بولو زور سے بولو، صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ کلاس کا نام ہے حزب اللہ، پھر پیچھے آئیے، مدرسے کا نام ہے بیت اللہ، بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ، مدرسے کا معتمم خود اللہ، پڑھانے والا محمد الرسول اللہ، جو نصاب پڑھایا گیا وہ کتاب اللہ، اور جو جماعت پڑھنے کے لیے آئی وہ حزب اللہ۔ جب کلاس مکمل ہو گئی، نصاب مکمل ہو گیا، کلاس اتنی اونچی تھی، اللہ نے فرمایا امتحان لینے کے لیے خود مجھے آنا پڑ گیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحن اللہ، امتحن اللہ، امتحانہ کا معنی ہے پرکھنا، امتحانہ کا معنی ہے امتحان لینا، پرکھنا، جانچنا۔ جب کلاس مکمل ہو گئی، میں نے امتحان لیا، میں نے امتحان لیا، مولا ہتھاں دا امتحان لے آئی، کتنا پکڑ سکتی ہیں، پاؤں کا امتحان لیا،
کتنا بھاگ سکتی ہیں، آنکھوں کا امتحان لیا کتنا دیکھ سکتی ہیں، کانوں کا امتحان لیا کتنا سن سکتی ہیں، زبان کا امتحان لیا کتنا بول سکتی ہیں. فرمایا نہیں ہو لوگو، امتحان اللہ قلوبہم، میں نے اس جگہ کا امتحان لیا جہاں محمد کریم کی نظر بھی کبھی نہیں پہنچتی ہے، کبھی نہیں پہنچتی ہے. میں نے ان کے دلوں کو پرکھا، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. مولا جو امتحان لے لیا ہی پھر رزلٹ نتیجہ تو نکالنا، نتیجہ نکال میرے اللہ. اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی پکے مومن، وہی سچے مومن. اور انہیں مانتے بھی صرف مومن ہی. غلطی میں بڑی زبردست کر گئی. صحابہ پکے مومن ہیں، ان کو مانتے بھی صرف مومنوں کے علاوہ انہیں اتنے اعلیٰ لوگ. اولئک ھم المؤمنون حقا. مولا یہ کلاس پاس ہو گئی ہے، 100 نمبر لے کے پاس ہو گئی ہے، کوئی انعام تو دینا اس کلاس کو. فرمایا اعد لہم جنات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو نہ راضی ہو تیرا کی ہے، اللہ ان سے کیا ہو گیا؟ رضی اللہ عنہم. یہ علماء سے پوچھ لو، اللہ کی جو رضا ہے نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ورضوان من اللہ، اللہ مجھے نصیب کرے، اللہ آپ کو نصیب، یہ سٹیج پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ انہیں سب کو نصیب. یہ جو اللہ کی رضا ہے نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. جنتیوں کو ملنی ہے، جنتیوں کو ملنی ہے، جنتیوں کو ملنی ہے، جنت میں جا کے ملنی ہے، سب سے آخر میں ملنی ہے. یہی رضا صحابہ کو سب سے پہلے عطا ہوئی تھی. رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک ھم المؤمنون حقا اعد لہم جنات. کہوں وہ جملہ؟ بولو یار ذرا بولو. کہوں وہ جملہ جو میں کہتا ہوں کہ اسے بینروں کی زینت بننا چاہیے، اسے یہاں لکھ لینا چاہیے، یہ بچے بچے کی زبان پہ آ جانا چاہیے. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. اعد لہم جنات، جنت انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی، رب کی رضا انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی. وہ میرے نبی کے یار تھے، وہ میرے نبی کے ساتھی تھے. جتنا میرا نبی اچھا تھا اتنے ہی میرے نبی کے یار بھی اچھے تھے. اگر یہ باتیں ساری صحیح ہیں جو میں نے قرآن سے ثابت کر دی ہیں تو پھر بتا معاویہ صحابی ہے یا نہیں؟ میں شین کی بات نہیں کرتا، وہ میرے مخاطب ہی نہیں، خدا دی قسم ہے میرے مخاطب نہیں. مصیبت ہن ساڈے اپنے چ پی گئی. ہمارے خطیب، ہمارے مقرر، وہ اہل حدیثوں میں بھی ہیں، دیوبندیوں میں بھی ہیں، بریلویوں میں بھی ہیں، تینوں طبقوں میں ہیں. ایسے ایسے وہ ہیلے حجتیں کرتی ہیں کہ مقام ابو بکر کا گھٹایا جائے، مقام معاویہ کا گھٹایا جائے، لوگوں کو تاثر دیا جائے بھی ابو بکر اعلیٰ نہیں، ابو بکر افضل نہیں. خلافت کے لحاظ سے یہ افضل ہے اور روحانیت کے لحاظ سے حضرت علی اول ہے. یہ روحانیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ خلافت اور روحانیت کیا ہوئی؟ کس کو کہتے ہو روحانیت؟
ذرا ہمیں بھی سمجھاؤ نا، چکر دیتے ہو۔ خلافت کے لحاظ سے ابو بکر اول ہے، روحانیت کے لحاظ سے حضرت علی افضل ہے۔ بندیالوی کہتا ہے نماز سے بڑی روحانیت کیا ہے؟ کس کو روحانیت کہتا ہے تو؟ نماز سے بڑی روحانیت کیا ہے؟ نماز سے بڑی روحانیت کوئی نہیں، امامت سے بڑی روحانیت کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تو پھر اٹھا کتابیں اہل سنت کی، میرے نبی نے وفات سے 4 دن پہلے نماز کا مصلی کس کے حوالے کیا تھا؟ تو روحانیت کس کو سمجھتا ہے؟ روحانیت میں بھی ابو بکر اول ہے اور خلافت میں بھی ابو بکر اول ہے، دونوں لحاظوں میں اول۔ قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے، تاریخ یہی کہتی ہے، صحابہ یہی کہتے ہیں، خاندان علی بھی یہی کہتے ہیں۔ خدا دی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل ہے، تو وہ کون ہے؟ معاویہ صحابی ہے یا نہیں؟ صحابی ہے، تو پھر جتنی آیتیں صحابہ کے بارے میں ہیں نا، ان سب کا مصداق معاویہ۔ اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار کلا وعد اللہ الحسنی، کلا وعد اللہ الحسنی۔ یہ مشکل لفظ نے، کلن دا معنی کرو، مشکل لفظ ہے، اس میں کوئی اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یعنی کہ کوئی تشریح اس کی۔ 2 طبقوں میں تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ پہلوں کا مقام اعلیٰ ہے، اونچا ہے، افضل ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لی۔ تو صحابہ سے اگر معاویہ صحابی ہے اور تو مانتا ہے کہ صحابی، تیری تقریریں کہتی ہیں کہ صحابی ہے، تو کہتا ہے صحابی تو ہے، صحابیت کا میں قائل ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ کام غلط کیا۔ میں نے کہا اگر صحابی مانتا ہے نا، پھر رب کا حکم مان، کلن وعد اللہ الحسنی، تمام صحابہ سے رب نے جنت کا کیا کر لیا ہے؟ وعدہ کر، سب بہتر ہے، سب اچھے۔ پتہ نہیں پہلے میں یہاں یا کسی علاقے میں یہ بات کر کے گیا ہوں، وقت ہی ویکھ لے بھی، اوہو ساری رات پئی ہے نا، پھر تو اتنے سہ جانا ہے گجرالے۔ ہر طبقے میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو طبقہ بھی آپ اٹھا لیں 2 قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ جی آنکھوں تے تواڈے کول شروع کر لوں، جی آنکھوں تے میں اپنے کول شروع کر نہیں، میں اپنے کول شروع کر، انصاف دی گل یہی ہے۔ سب علماء اچھے ہوتے ہیں؟ نہیں، اچھے بھی برے بھی۔ اچھا میں کون ہوتا ہوں برا کہنے والا؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں کسی کو برا کہوں؟ ایک بندے نے میرے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء۔ اتھے تسی سبحان اللہ نہیں آکے، ساڈی واری آئی ہے۔ سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا علماء۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء۔ تو میرے نبی کے کہنے کا کیا مقصد تھا؟ علماء حق، علماء حق بیان کرنے والے علماء، اور علماء سو غلط ترجمے کرنے والے، شرک کی راہیں کھولنے والے، بدعات کی سرپرستی کرنے والے۔ مفتی سارے اچھے ہوتے ہیں؟ اچھے بھی برے بھی۔
ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں مفتی، اچھے اچھے مفتی بھی ہیں، بڑے ایماندار دیانتدار لوگوں کے خیر خواہ، کوئی لالچ نہیں طمع نہیں، اور کچھ مفتی پیسے لے کے فتوے دیتے۔ میں ابتدائی کتابیں شروع کی میں نے سرگودا میں، تو لالیاں کے علاقے سے ایک مفتی آیا کرتے تھے ہمارے ہاں، غلام رسول، مفتی غلام رسول، پیچھے وہ لاوے کے تھے، لاوا، تو 2 گھوڑے بوسکی کی اس نے قمیض پہنی، نیچے چرمین کا لٹھا اور سر پہ ترا، اور آ جاتا تھا ہمارے مدرسے میں بھی۔ سارے علماء کہتے تھے بھی یہ طلاق ہو گئی ہے تو یہ لڑکی اس منڈے تے حرام ہو گئی، وہ کہتا بالکل طلاق کوئی نہیں ہوئی، میں ہتھاں نال توڑنا 100 روپیہ من دو۔ یہ بڑی مدت کی بات ہے، پرانی ہوں تو 100 روپے دا ککھ وقت نہیں رہی نا۔ ایک دن مجھے اردو بازار میں مل گئے تو کہنے لگے ماں اپنی فیس ودھا دیتی، اپنی بولی بولتا تھا لاوے والی، ماں اپنی فیس ودھا دیتی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ کاغذ مانگا تھی گیا نا۔ یعنی جب بندے کا خوف خدا ختم ہو نا پھر اس طرح بندہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا نوجوان، کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو یہ لفظ کہے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم؟ میں نے کہا طلاق ہو گئی۔ کہتا ہے فلاں مفتی کہتا ہے کہ نہیں ہوئی۔ میں نے کہا سچی سچی گل کریں، جو صورت مجھے بتائی ہے کہ میں نے یوں کہا تھا، ایو گل اس نے دسی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں ہوئی۔ کہتا ہے جی بتائی تو یہی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا بھی طلاق ہو گئی ہے، میں آخیا کوئی راہ کڈو نا۔ انہاں پھر من پٹی پڑھائی بھئی تو این آکھ، تو وہ بھی مفتی پیسے لے کے غلط گئے، وہ ساری زندگی زنا کرے گا، تجھے کیا ملے گا؟ تجھے کیا ملے گا؟ تو تسی بھی ذرا خیال کیتا کرو، تھوڑا جہا غصہ چڑھے تے 700 طلاقاں تو تلے تساں بھی نہیں کھلو۔ تے خدا دی قسم ہے ساڈے کول کیس آندے طلاقاں دے مدرسیاں چ، ادھے گھنٹے تو بعد عقل ٹھکانے، صرف آدھے گھنٹے پھر پھرتا ہے استاد جی کوئی راہ کڈو نا جی۔ میں بڑے غصے سا جی، اور میں نے غصے میں کہہ دیا ہے، میں نے کہا آج تک کوئی طلاق پیار میں نہیں ہوئی، ہو ہی نہیں سکتی۔ بندہ گھر آئے، بیوی بنی ٹھنی ہوئی بیٹھی ہو اور بندہ کہے آ سونیے تین ایک طلاق، آج تک کدی ہویا؟ طلاق ہوتی غصے میں؟ یہ کیا بہانہ بنانا ہے کہ میں تو بڑے غصے میں تھا جی۔ طلاق کبھی پیار میں بھی ہوئی؟ تو طلاق دیتے ہوئے نا ذرا سوچا کرو، جو غصے میں نا، خاص کر کے نوجوان جو، اور یہ جو منشی ہمارے بیٹھے ہیں نا لکھنے والے، اللہ انہوں نے بھی سمجھ عطا کرے۔ یہ بھی ہوتے سے طلاق لکھ چھڑ دے، تو کیوں سے طلاق لکھتا ہے؟ ایک طلاق بائن کیوں نہیں لکھتا؟ تاکہ گنجائش رہے دوبارہ نکاح ہو جائے۔ اتنی تو گنجائش نکل سکتی ہے، ایک طلاق سے بھی عورت فارغ ہو سکتی ہے، تو 3 لازمی لکھنی ہے۔ ذرا آپ مرد ہیں، طلاق اللہ نے مردوں کے ہاتھ میں دی ہے، کیوں دی ہے؟ چلو دسو کیوں دیتی؟ تواڈے ہاتھ کیوں دیتی؟ کیوں دیتی ہے تواڈے ہاتھ؟ مرد کے اعصاب کیا ہوتے ہیں؟ یہ مضبوط اعصاب کا ہوتا ہے، سمجھتا ہے۔ عورت کمزور اعصاب کی ہوتی ہے۔ شکر کرو اس دے ہاتھ چ نہیں ہے، نہیں تو سارے رنڈے ہونے۔ اس تے تھوڑی جی گل تو چل میں تین طلاق دیتی، یہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں نہیں دی، اللہ نے مرد کے ہاتھ میں دی۔ تو تم مرد ہو تو مرد بنو نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں دینے شروع کر دیتے ہو، گھر اجاڑتے ہو، کسی کی زندگی تباہ کرنے پہ تل جاتے ہو۔ مفتی سارے اچھے، بولو، اچھے بھی برے بھی، وکیل اچھے بھی، ٹیچر اچھے بھی برے بھی، مستری، یہ کیسی ٹائل لگائی ہے مستری نے، فن ہے نا، یہ ستونوں پہ کیسی خوبصورت لگائی۔ اچھے بھی ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، تو کئی جناب اٹ اتے پہلے سورت فاتحہ پڑھ دیں، چھو چھا کر کے تاں رکھ دیں اس اٹ میں،
ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے. پتہ نہیں آپ کا تجربہ ہے, مجھے تو تجربہ ہے اپنے گھر کا بھی. بھئی اس مستری کو کہو نا بھئی اے جڑا فرش ہے نا اس دا پانی ادھے کر نہیں, وہ اس پاسے کر. ساری زندگی ویپر لے کے لگے رہو. تو سارے مستری ایک جیسے ہوتے ہیں, اچھے بھی برے بھی, مزدور اچھے بھی برے بھی, ریڑھی پہ فروٹ بیچنے والے اچھے بھی برے بھی. ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ملیں گے, کچھ اچھے کچھ برے. اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے اور وہ میرے محمد کے یاروں کا طبقہ ہے, جس میں کوئی برا نہیں, سب اچھے ہیں. کلن وعد اللہ الحسنی, جنت کا وعدہ اللہ نے سب. پھر معاویہ سے بھی جنت کا کیا ہو گیا؟ مجھے اپنا تو پتہ نہیں, اللہ رحم کر دے, رحمت کا سمندر جوش میں آئے اور آمنہ کا لال شفاعت کے لیے لب کھول دے تو ہمارا کام بن جائے. تجھے اپنی نجات کا پتہ نہیں, مجھے اپنی نجات کا پتہ نہیں, تو میاں اپنی نبیڑ. اس معاویہ پہ تنقید کرنے کا کیا فائدہ جس کے ساتھ رب نے رضا کا بھی اور جنت کا بھی کیا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا